إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں, مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں, مجھ سے توبہ کرتے ہیں, مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل, مسلسل, مستدھار ہو, اور اس کی یکے بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے, اور بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین, اسلام بہترین طرز زندگی ہے, کیونکہ اس کی تعلیمات محض نظریاتی ہی نہیں بلکہ انسانیت کو درپیش مسائل کا بہترین عملی حل پیش کرتی ہے. لہذا انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر اسلام بہترین نتائج حاصل کرتا ہے. اسلامی تعلیمات بہترین ذریعہ ہے انسانیت کے لیے. یہ قابل عمل اور عالمگیر مذہب ہے جو کسی خاص قوم یا نسل تک محدود نہیں, بلکہ یہ تمام انسانیت کے لیے یہ دین ہے. لہذا دوسرے مذہب کے مقابلے میں اسلام ہی ایسا دین ہے کہ جسے اپنا کر انسان اپنی شاہراہ حیات کے ذریعے اخروی زندگی, آخرت کی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے, اور حقیقی کامیابی آخرت کی ہی کامیابی. محترم حاضرین, ہم جس نیک مقصد کے لیے, نیک عمل کے لیے جمع ہوئے ہیں اسے نکاح کہتے ہیں. النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. تو نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن یہ ایک ایسا عظیم کام ہے اسلام کا کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ پورے جتنے مذاہب اس دنیا میں آئے ہیں اس میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے ایک شادی کا حکم دیا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تمہیں خوف ہو تو تم ایک ہی نکاح کرو. اگر تم انصاف نہ کر سکتے ہو اور انصاف نہیں کر پاؤ گے تو کیا کرنا ہے تمہیں, تم ایک ہی نکاح کرو. یہ پوری انسانیت میں, دنیا میں, کائنات میں جتنے مذہب آئے اس میں ایک اسلام ہی وہ پیارا دین ہے جس نے اتنی پیاری تعلیمات دی, جس کے تعلق سے آج اتنی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہے کہ دیکھو مسلمان اور ان کے نبی کتنی شادیاں کرتے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ دور جاہلیت سے پہلے یا دوسری قوموں میں انبیاء کے زمانے میں لوگ بے شمار شادیاں کرتے ہیں. کوئی 10, 20, سینکڑوں شادیاں تک ہوتی تھی. سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے کتنی ساری بیویاں ملتی ہیں. لیکن اسلام نے کتنا پیارا مذہب پیش کیا کہ تم ایک ہی شادی کرو, اور اگر تمہیں حاجت یا ضرورت ہو تو کیا کرو, 2 کر لو, 3 کر لو یا 4 کر لو. یعنی اس زمانے میں جہاں بے شمار شادیاں ہوتی تھی جسے آج کی دنیا برا سمجھتی ہے, اسلام نے 4 شادیوں کو حکم دیا ہے. کتنی پیاری تعلیمات دی. تو اس پیاری تعلیمات کو بھی لوگ بدنام کرتے ہیں, اس کے تعلق سے غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں. محترم حاضرین, نکاح کیا چیز ہے؟ آپ دیکھیں گے تاریخ اٹھا کر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے بہتر، نکاح سے پیاری کوئی چیز دیکھی نہیں گئی۔ اگر دو محبت کرنے والے ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں نکاح کرنا چاہیے۔ تو شادی شدہ زندگی اصل میں بہت عظیم اور عزت کی نظر سے دیکھنے والی زندگی، لیکن آج اسے دیکھیں کہ اس کی قدر و منزلت ہماری نظروں میں نہیں ہے۔ آج شادی شدہ زندگی کو مذاق بنایا جاتا ہے، اس کا کھلی اڑائی جاتی ہے۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں گے جتنے جوکس بنتے ہیں، زیادہ تر جوکس کس پہ بنتے ہیں؟ شادی شدہ زندگی، جو ایک پاک زندگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور جو بے حیا فضول کام عشق و عاشقی والا اس کو مثالی بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ ہندوستان کے سینما کا حال اٹھا کر دیکھیے کہ جب وہ موویاں اور پکچر بناتے تو کس پہ بناتے ہیں؟ لیلا مجنو، شیر فرہاد، مغل اعظم، یہ کیا ہے سب؟ یعنی بے حیائی کی زندگی کو وہ آئیڈیل بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور اس طرح اس امت میں زہر گھول رہے ہیں، اور ان کا دل و دماغ اس سنت طریقے سے شادی سے ہٹا رہے ہیں۔ ایک جوک ملتا ہے، آپ نے سنے ہوں گے، بیوی کہتی ہے شوہر سے مجھے دو باتیں کہو، ایک سن کر میں خوش ہو جاؤں اور ایک سن کر میں ناراض ہو جاؤں۔ شوہر بولتا ہے تم مجھے ملی، یہ میرا نصیب ہے۔ بیوی خوش ہو جاتی ہے، بولتا ہے تم لعنت ہو ایسے نصیب۔ اب بظاہر یہ جوکس سننے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، کانوں کو بڑے وہ دیتے ہیں ٹھنڈا، اور آدمی کی ہنسی بھی نکلتی، لیکن یاد رکھیں اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شریعت محمدی کے کسی حکم ثواب کا مذاق اڑاتا ہے، انجانے میں ہی اڑاتا ہے، وہ اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کے تعلیمات پر، چاہے وہ شادی شدہ زندگی ہو، چاہے وہ روزدار کا عمل ہو، چاہے وہ بقرعید کا قربانی کا بکرا ہو، ان سب چیزوں پر جو جوکس بنتے ہیں وہ اتنی خطرناک چیز ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے، اور ہم بھی اس میں نوجوان نسل ملوث ہوتی ہے اور اسے شیئر کیا جاتا ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے محترم حاضرین۔ تو یہ شادی شدہ زندگی جس کو عزت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اسلام نے جس کو عزت کی نظر سے دیکھا ہے اور کہا ہے کہ اس کی قدر کرو۔ کیوں؟ شادی شدہ زندگی کیا ہے؟ ایک انسان کا دین مکمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نکاح کرتا ہے تو آدھا دین اس کا مکمل ہو جاتا ہے، اور آدھا دین اب نکاح کے بعد اسے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ شوہر بیوی کو اپنے دین کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو شادی شدہ زندگی کی قدر کرنا چاہیے۔ اس مسئلے میں بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہے، لیکن سر دست جو حالات معاملات ابھی پائے جاتے ہیں دوسری شادی کے تعلق سے، وہ بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اس تعلق سے بہت زیادہ کنفیوژن پھیلا ہوا ہے کہ دوسری شادی کرنا آخر ہے کیا۔ دیکھیے، دوسری شادی کرنا کبھی واجب ہو جاتا ہے، دوسری شادی کرنا کبھی مستحب ہو جاتا ہے، اور دوسری شادی کرنا کبھی کیا ہو جاتا ہے؟ منع ہو جاتا ہے۔ ایسی کنڈیشن کہ اگر آپ دوسری شادی کر رہے ہیں اور اس سے فتنہ پھیلنے کا ڈر ہے، اس بات کا خدشہ ہے کہ آپ کی دوسری شادی سے فتنہ پھیلے گا، تو ایسے حالات میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہیے، منع۔ یعنی ہم دوسری شادی کر لیتے ہیں، پھر اپنی زندگی کو جنجال بنا لیتے ہیں۔ ہمارا عرف ہندوستان کا جو معاملات ہے، ایک مسئلہ ہے کہ اگر آدمی کو واقعی دوسری شادی کی حاجت اور ضرورت ہے اور اس کے بنا وہ فتنوں میں پڑ جائے گا، تو اس پر دوسری شادی کرنا واجب۔ ورنہ کسی ضرورت کے تحت کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، ہندوستان کے حالات، پوری دنیا کے حالات آپ اٹھا کر دیکھو کہ پوری دنیا میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی کم۔ امریکہ کا حال اٹھا کر دیکھ لو کہ اگر تمام امریکن بھی شادی کر لیں، ایک ایک شادی، اور تب بھی وہاں 3 کروڑ عورتیں بھی ایسی رہ جائیں جو غیر شادی شدہ ہوں۔ تو اب ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ اپنی خواہشات کو ایسے مارتے رہیں گی، یا وہ بے روی کی زندگی گزارے گی؟ تو وہاں پر اسلامی تعلیمات کام آتی ہے کہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 2-3 شادی کی جا سکتی ہے۔ تو اسلام نے جو تصور پیش کیا ہے، یہ اسی لیے پیش کیا ہے کہ انسانی خواہشات اور اس کی فطرت کے مطابق ہے، اور وہ کسی طرح شر و فتنے سے محفوظ رہے۔ دوسری شادی کے تعلق سے ایک مسئلہ اور سمجھتے ہوئے چلیے کہ آج کل کیا سمجھا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی دوسری شادی کر لیتا ہے تو اس کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ مردوں کا معاملہ میں بتا رہا ہوں، عورتوں کا نہیں۔ دوسری شادی کرنے پر عورت کی فطرت الگ ہے اور مرد کی الگ ہے۔ کوئی آدمی اگر دوسری شادی کرتا ہے اور آپ اس کی شادی کا مذاق اڑاتے ہو، اسے حقیر سمجھتے ہو، تو گویا آپ نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا، آپ نے اللہ کے حکم کی تعظیم نہیں کی، اس کو بری نظر سے دیکھا یا اسے دل میں ناپسند کیا، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج بھی کر دے گی۔ لیکن اس کے برعکس عورت کا مسئلہ ہے،
اگر وہ دوسری شادی ناپسند کرتی ہے تو یہ اس کی فطرت ہے. ایک چیز فطری ہوتی ہے. عورت اگر اس بات کو پسند کرتی ہے کہ وہ ناپسند کرتی ہے کہ میری کوئی سوکن نہ ہو، تو یہ اللہ کے حکم کو ناپسند نہیں کر رہی، بلکہ وہ کیا کر رہی ہے، وہ اس کی فطرت ہے، وہ ہرگز قبول نہیں کرے گی، وہ اس کا حق ہے، اس سے ہم گستاخی نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر اس کا شوہر دوسری شادی کر لیتا ہے تو تب وہ اس کو ناپسند نہ کرے، اس پر راضی ہو جائے، یعنی اللہ رب العالمین کے حکم میں نقص نہ نکالے بلکہ اس پر دل سے راضی ہو جائے. یہ اسلامی تعلیمات ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے. الحمدللہ اس کو میں مختصر انداز میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. آج آپ کے سامنے میں بیان کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نکاح میں اللہ رب العالمین خود برکتیں نازل فرمائے. اور نکاح میں جو دعا پڑھی جاتی ہے بارک اللہ لکما و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، اللہ رب العالمین تم دونوں کو خیر و بھلائی کے ساتھ جمع رکھے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.